اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 متفرق قواعد پڑھیں گے۔ اب تک جو ہم نے سبق پڑھے ان میں ہر سبق کے اندر ایک مخصوص ٹاپک، ایک عنوان ہوا کرتا تھا اور وہاں ایک مخصوص قاعدے پر بات کی جاتی تھی اور پھر اس کی مشق ہوتی تھی۔ اب اس سبق کے اندر متفرق قواعد یعنی مختلف قواعد اس ایک سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ان چاروں کے چاروں کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ادغام کا قاعدہ یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اظہار مطلق میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون آ رہے ہیں وہ ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، اور جب حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آئیں گے تو پھر اس صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اور اس قاعدے کو ادغام کا قاعدہ نہیں کہیں گے بلکہ اسے کہیں گے اظہار مطلق کا قاعدہ۔ جیسے دنیا، اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا دنیا، بنیان با نون پیش بن، یا الف زبر یا بنیا نون دو پیش نون، بنیان صنوان صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا صنوا نون دو پیش نون، صنوان قنوان قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا قنوا نون دو پیش نون، قنوان۔ تو یہ ہے اظہار مطلق کا قاعدہ۔ اب اگلا قاعدہ ہے سکتہ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ یعنی نارملی جب ہم کہیں رکتے ہیں قرآن مجید میں تو اسے ہم وقف کہتے ہیں، اور وقف کی صورت میں ہماری آواز بھی رک جاتی ہے اور ہماری سانس بھی وہاں اینڈ ہو جاتی ہے، ہم روک دیتے ہیں سانس کو بھی۔ لیکن سکتے میں ایسا نہیں ہے، سکتے میں آپ کی آواز تو رکے گی لیکن آپ کی سانس جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ پہلا جو کلمہ ہے یہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب یہ جو بیچ میں نے ایک گیپ دیا، یہ گیپ میری آواز کا گیپ تھا، سانس اس میں نے نہیں توڑنی، صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آواز کو روکنا ہے۔ اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ ان چار کلمات میں سکتہ کرنا واجب ہے قرآن مجید کے، ان چار کلمات میں سکتہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ آئیے ہم سکتے کو پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی لام زبر لا، وقیل میم نون زبر من، وقیل من را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن، وقیل من راقن۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گیپ دے کے بیچ میں رک کر پڑھنے کو آپ سکتہ کہتے ہیں۔ کلا بل ران من مرقدنا ھذا عوجا قیما۔ اب یہاں اس کی میں یہ بھی کر دیتا ہوں، عین زیر عی، واو زبر وا، عیوا، جیم
دو زبر جن، عوجن، آگے وقف عوجا، یعنی وقف کی صورت میں یہ عوجن جو ہے کیا ہو جائے گا، عوجا، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ پھر قیمن، تو اب اس کو جب سکتے کی صورت میں پڑھیں گے تو ہم ایسے پڑھیں گے عوجا قیمن، ٹھیک ہے، عوجا پورا پڑھ کے وہاں روکیں گے آواز کو اور پھر قیمن کو پڑھیں گے، عوجا قیمن، عوجا قیمن۔ سامنے والے کو سننے میں ایسا لگے گا جیسے آپ نے حرف کو پڑھ کے مکمل کر لیا اور آپ خاموش ہو گئے، لیکن وہ مختصر سی بریک کے بعد، مختصر سے پاز کے بعد آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ اب اگلا جو قاعدہ وہ ہے صاد سے متعلق۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سا سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے۔ پہلے اور دوسرے میں صاد کو صرف سین پڑھیں گے، ٹوٹل 4 کلمے یہاں لکھے ہوئے ہیں، پہلے اور دوسرے میں صاد کو سین پڑھیں گے، تیسرے کے اندر صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہیں، اور چوتھے میں صاد ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے ہے یبسط، تو اب لکھا ہوا تو صاد ہے لیکن صاد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے، تو شروع کے جو دو ہیں یبسط اور بس توتا، ان دونوں میں سین ہی پڑھا جائے گا اور ان کی ہجے بھی سین کے ساتھ ہوگی۔ یا ب زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، بس توتن، با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا تو زبر تن، بس توتن، ام هم المسیطرون۔ اب یہ جو تیسرا ہے اس کے اندر ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو صاد کے ساتھ پڑھیں، چاہے تو سین کے ساتھ پڑھیں۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، سین یا زبر سی، ام ہم المسی، تو زیر توی، را واو پیش رو، ام هم المسیطرون، نون زبرنا، ام هم المسیطرون۔ اب چوتھا کلمہ ہے، اس میں صاد ہی پڑھا جائے گا، بمسیطر، با زیر بی، میم پیش مو، بیمو، صاد یا زبر صی، بمصی، تا زیر تی، بمسیطر، را دو زیر رن، بمسیطر۔ اب اگلا قاعدہ آ گیا، اسے کہتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک ہی کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ کلمہ یہ ہے اعجمی وعربی، ٹھیک ہے، اسی میں صرف تسہیل واجب ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے امالہ۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالے کی را کو اردو کے لفظ قطرے یعنی را کے بجائے رے کی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے، ری نہیں پڑھیں بلکہ رے پڑھیں۔ عمومی طور پر جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو را کھڑی زیر ری ہوتا ہے، لیکن جب امالے میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، رے پڑھیں گے۔ جیسے قطرے میں رے ہے نا، اردو کے لفظ ہے قطرے، اس میں رے پڑھتے ہیں ہم، ری نہیں پڑھتے، قطری نہیں ہوتا بلکہ قطرے۔ تو ویسے ہی امالے والی را کو ری نہیں پڑھا جائے گا بلکہ رے پڑھا جائے گا، اور امالہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ امالے کی ہجے کس طرح ہوگی وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا،
ٹھیک ہے، مجری ہا کے بجائے مجرے ہا۔ 12ویں سپارے کے اندر یہ کلمہ آیا ہے اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر امالہ ہے۔ آگے ہے بئسل اسم الفسوق۔ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بئسل اسم بھی نہیں پڑھنا اور دونوں الف جو ہیں لام کے ساتھ، ان کو دونوں الفوں کو نہیں پڑھنا بلکہ لام کے نیچے زیر لگا کے پڑھنا ہے، بئسل اسم الفسوق، ٹھیک ہے۔ تو میں تسہیل کی بھی ہجا کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو، ویسے تو یہ بہت آسان ہے لیکن پھر بھی آپ اسے سن لیجئے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ جیم زبر جا، میم یا زیر می، اعجمی یا واو دو پیش یوں، اعجمی یوں، واو زبر وا، عین زبر ع، وع را زبر را، وعر با یا زیر بی، وعربی یا دو پیش یون، وعربی یون، اعجمی وعربی، مجریہا بئسل اسم الفسوق، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، بئسل اسم الفا پیش فو، سین واو پیش سو، بئسل اسم الفسوق، قاف پیش کو، بئسل اسم الفسوق۔ تو یہ ہمارا متفرق قواعد کا جو سبق تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، سبق نمبر 20۔ اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ہماری آن لائن کلاسز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔